السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. چھوٹی سی بات ایک ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، ہمیں ہر بات بری کیوں لگ جاتی ہے؟ یا ہمیں ہر بات اس شخص کی بری لگتی ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے؟ یا ہمیں باتیں ان کی بری لگتی ہیں جن سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یا ہمیں شوق ہے کہ ہمیں ہر بات لگ جائے؟ امپورٹنٹ کویشچن ہے. جواب میرے پاس کسی بھی سوال کا نہیں ہے کیونکہ میں خود اس کیٹیگری میں ہوں کہ ہر بات بری لگ کیوں جاتی ہے. اور پھر سوال مزید میرا انٹرسٹنگ اس لیے ہو جاتا ہے میرے اپنے لیے، میری اپنی کھوج میں ایک ایز این ایجوکیٹر، ایز اے رائٹر، ایز اے ریڈر، ایز اے پرسن ہو از کانسٹنٹلی لرننگ. میں اکثر اپنے آپ سے اپنا جب مراقبہ کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ارم کیا ہے جو تم کرتی ہو ایسا جس کی وجہ سے تم خود یا تمہارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اچھے سینس میں یا برے سینس میں. اب یہ مراقبہ ہر کوئی نہیں کر رہا ہوتا اور ہر وقت نہیں ہم کرتے ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اسپیشلی مائیں زندگی کی دوڑ میں جب ایک ماں کو یہ فکر ہو کہ اس نے 3 وقت کا کھانا ٹیبل پہ رکھنا ہے، اور کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جن کو بلز پے کرنا اور ٹیبل پہ کھانا رکھنا اور بچوں کی نشو و نما کرنے کی تمام ذمہ داری صرف اور صرف ان کی ہے، تو پھر مراقبات جو ہوتے ہیں وہ ذرا مشکل ہو جاتے ہیں. پر میرا سوال پھر بھی یہ ہے کہ جب ہم اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہوتے ہیں تب ہمیں کیا اتنی ہی باتیں بری لگتی ہیں کہ جب ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں؟ میسج کیا ہے اس پوری بات میں؟ میسج یہ ہے کہ کیا ٹھہر کے کبھی سوچا ہے کہ ہر بات بری کیوں لگ جاتی ہے؟ ہر بات کانڈیسینڈنگ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہر بات طنز کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہر بات اس طرح سے کیوں ہم لیتے ہیں کہ جیسے یہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے کی گئی ہے؟ اور اگر آپ میں سے 80% لوگوں کا جواب کامنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ میں سے 80% لوگوں کا جواب یہ ہوا کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، کیونکہ ایکچولی اگلا بندہ ہمیں تنگ ہی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ، لیکن کوئی شخص یہ بھی لکھے اگر کہ کیونکہ یہ میری سوچ کا خلل ہے، کہ کیونکہ میں خود اپنے دل میں کہیں چور ہوں، کیونکہ میں نے خود یہ رویہ کسی اور کے لیے اختیار کیا ہوا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے. ایز اے پیرنٹ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے ہیں، ہر وقت روک ٹوک نوک جھوک، ہر وقت سینہ زوری، حکم چلانا، ہر وقت یہ کہنا کہ مجھے پتا ہے اور تمہیں نہیں پتا ہے. اور پھر وہی بچے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. یہ ہم باتیں کر چکے ہیں. دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی کہ اکثر جب میں ماؤں سے اب میں بات کرتی ہوں، کیونکہ پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ اب میرا شعبہ ہے، اور پیرنٹنگ کے بارے میں بکس ریڈ کرنا، آپ لوگوں کے پاس پیرنٹنگ کی ٹپس لے کر آنا، پیرنٹنگ کی انٹرویوز کرنا ڈفرینٹ مزید پوڈ کاسٹر سے، پیرنٹس سے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک چیز جو بار بار سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میرے بچوں پہ پوری طرح سے اختیار نہیں ہے، میری اپ برنگنگ میں، میری چائلڈ ریئرنگ میں دوسرے لوگوں کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں دخل ہے، مطلب دخل اندازی کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ. اب یہ کچھ سینیریوز میں صحیح ہو سکتا ہے، کچھ سینیریوز میں یہ غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے. سینیریوز ان میں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جہاں پہ بزرگوں کی ایک ساخت ہے، ایک ان کی بات کو مانا جانا، ان کے حکم کو تکمیل تک پہنچانا، ان کا ادب کرنا، جہاں پہ یہ ساری چیزیں مانی جاتی ہیں وہاں پہ ہاں یہ بات سچ ہو سکتی ہے. تو پھر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا صرف آپ کی چائلڈ ریئرنگ میں دخل اندازی ہے یا آپ کی پوری لائف میں دخل اندازی ہے؟ جب آپ اس بات کا جواب سوچ لیں گے کہ یا میری پوری لائف کے ہر ڈیسیجن میں دخل اندازی ہے یا صرف میری چائلڈ ریئرنگ میں دخل اندازی ہے، تو پھر آپ ایک کانورزیشن سیٹ پر آ سکتے ہیں. آیا کہ آپ اگلے سے یہ بات کر کے پوچھیں کہ پلیز آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میری پرسنالٹی کی کون سی باتیں پسند ہیں، یا آپ کی مجھ سے شکایات کیا ہیں، یا آپ مجھے کس لائٹ میں دیکھتی ہیں یا دیکھتے ہیں. اب آپ مجھے بولو کہ میں ایک ابیوسو کمپلسو پرسن کو اگر اپنی ساری چیزیں بتا دوں برائیاں بتانے کے لیے، تو پھر تو میرا حشر نشر وہ کر دیں. تو میں آپ کو یہاں پہ یہ ٹپ دینا چاہوں گی کہ پھر آپ بہت کلیئر ہو جائیں گے کہ آیا کوئی بندہ جان بوجھ کے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یا جینوئنلی ان کے دماغ میں آپ کے بارے میں کوئی خام خیالی، کوئی غلط فہمی یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی بنا پہ وہ آپ کی پیرنٹنگ کو بھی کیا کہتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، اوور آل جنرلی وہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور آپ یہ بھی سوچئے گا کہ کیا آپ ان کے بارے میں اوورلی کرٹیکل ہیں؟
کیا آپ ان کی اچھی باتوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، یا جسٹ بیکاز آپ کو وہ رشتہ ناپسند ہے ان کے ساتھ، وہ ڈیلنگ ناپسند ہے، یا پیچھے کہیں پہ وہ ڈیلنگز بری ہو چکی ہوئی ہیں تو آپ آگے حسن ظن نہیں رکھ پا رہی ہیں؟ یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہاف آف دا کانورزیشن یہیں پر آ کے اسٹک ہو جاتی ہے کہ ان میں غلطی ہے، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے، میں تو کرنا چاہتی ہوں پر میں کر نہیں پاتی ہوں. اور پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اپنی باؤنڈریز، اپنی لمیٹیشن سیٹ کریں. پر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ باؤنڈریز لمیٹیشن سے پہلے پلیز اپنے خیالات اور اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اور ان کے خیالات اور ان کے رویوں کو دیکھ لیں اور کمیونیکیٹ کریں. جب تک کہ آپ بات نہیں کریں گے اور اچھے طریقے سے بات نہیں کریں گے، 99% مسائل حل ہو نہیں سکتے. اور مسائل حل کرنے کا طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ بازو اوپر چڑھا کے یوں پہ ہاتھ رکھ کے تو بولیں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا. میں بہت ڈرامیٹک ہوں، میں بہت اینیمیٹ ہوں اپنی باتوں میں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاح کے بغیر سیریس بات پہنچانا بڑا بورنگ ہو جاتا ہے. سو آئی ہوپ کہ کہیں آپ کو ہنسی بھی آئی ہو اور کہیں آپ سوچنے پہ بھی مجبور ہوئے ہو کہ ایسا کیوں ہے کہ جیسا ہے. اس کیوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے پلیز اپنا بھی مراقبہ کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے. تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات بہت خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہو کہ اگلا آپ کو کتنی خوبصورت لائف میں دیکھ رہا ہے. اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ 90% آف دا ٹائم پیپل ول بی لوکنگ ایٹ یو ان اے پازیٹیو لائٹ. میرا یہ حسن ظن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ برائی اور غلط اور نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. ہم اس لیے یہ بات سمجھتے ہیں کیونکہ اس پہ فوکس زیادہ ہے. اچھائی اور رحم دلی اور صلہ رحمی اور حسن ظن کئی % زیادہ ہے، پر ہمیں وہ اس لیے نہیں دکھتا کیونکہ اس پہ فوکس بہت کم ہے. جب آپ کو ایک چیز مل رہی ہے تو پھر آپ اس کا ذکر کیوں کرو؟ رب سے شکر کیا الحمدللہ لائف گوز آن. جو چیز نہیں مل رہی ہے وہ آپ کی فقر ہے، اور جب اگر آپ کی وہ فقر ہے اور اگر آپ اس کو اپنا فقر بھی بنا لیں، یعنی کہ بس اسی کی ایک دھن میں لگ جائیں، تو ہاں بہت سارے پازیٹیوز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ان پھولوں کی طرح ہنسیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اطمینان اور پرسکون زندگی گزارنے کے ہنر سیکھیں. ارم بن صفیہ، ٹیک کیئر، السلام علیکم.